السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن۔ آج میں آپ کو 11 عورتوں کے بارے میں حدیث شریف بیان کروں گا جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ 11 عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں ان کے صفات اور عیوب بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھی، اور یہ یمن سے تھی۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ وہ اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کرے اور کوئی بات نہ چھپائے۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جس کا راستہ بہت دشوار گزار ہے کہ نہ تو آسانی سے چڑھ کر کوئی اسے لا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ گوشت ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے کوئی اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ انہیں میرا شوہر، اس کا مطلب ہے میرا شوہر کسی کام کا نہیں۔ دوسری عورت نے کہا، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ پھر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ ان میں کھلے عیوب بھی ہے اور چھپے عیوب بھی ہے۔ اس کا عربی میں اجرہ و بجرہ۔ تیسری عورت نے کہا، میرا خاوند ناپسندیدہ قد کاٹ کا لمبا تڑانگا آدمی ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ بولوں تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی ہوں۔ چوتھی عورت نے کہا، میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں نے کہا، میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو ایک چیتے کی طرح، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، کہ اتنا بے پرواہ ہے، اور سخی اتنا ہے کہ جو آج کمایا اسے آج ہی خرچ کیا، کل تک کے لیے اٹھا نہیں رکھتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا خاوند اگر کھائے تو سب کچھ لپیٹ جائے، بہت کھانے والا ہے، اگر پیے تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لے کر الگ پڑا رہتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد معلوم کرے۔ ساتویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند جاہل یا مست یا نامرد ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہے وہ سب اس اکیلے کی ذات میں جمع ہے، کوئی پتہ نہیں کب سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا خاوند چونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، اور سونگو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نے کہا، میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ خود قد آور اور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہے، لوگ جہاں صلاح مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں، میرے خاوند کا گھر اس جگہ سے بہت قریب ہے۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا مالدار ہے اور جائیداد والا ہے، جائیداد بھی ایسی کہ اتنی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ اس کے گھر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، جیسے ہی یہ باجے کی آواز سنتے ہیں انہیں اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے،
11ویں عورت کہنے لگی میرا خاوند ابو ذر ہے، اس کا کیا کہنا؟ اس نے میرے کان زیوروں سے اور بازو چربی سے بھر دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر اس نے اتنا فربہ کر دیا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو موٹی، تازی اور فربہ سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی و ترشی سے گزر بسر کرتی تھی۔ ابو ذر نے مجھے گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کلیاں سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی زیادہ جائیداد و دولت ہونے کے باوجود اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہو تو برا نہیں مانتا۔ سوئی پڑی ہوں تو صبح تک مجھے کوئی بھی بیدار نہیں کرتا۔ میں پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر بافراغت پیتی ہوں۔ رہی ابو ذر کی والدہ یعنی میری ساس، تو میں اس کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ رہا ابو ذر کا بیٹا، تو وہ بھی کیسا اچھا اور خوبصورت ہے، وہ ننگی تلوار کی طرح حسن و جمال میں چمکدار ہے، اور ایسا کم خوراک کی بکری کے 4 ماہ کے بچے کی دستی کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ رہی ابو ذر کی بیٹی، اس کے بھی کیا کہنے، وہ اپنے باپ کی پیاری، ماں کی دلاری، تابعدار اور فرمان بردار و اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، فربہ اندام، جو اپنی سوتن کی جلن کا باعث بنے۔ رہی ابو ذر کی لونڈی، تو اس کے کیا کہنے، ہماری کوئی بات اور راز کبھی افشا نہیں کرتی، کانے نہیں چراتی اور کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کا دودھ مل رہے تھے کہ صبح دم ابو ذر گھر سے باہر گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے چیتو جیسے 2 بچے اس کی کمر کے تلے 2 اناروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذر نے مجھے طلاق دے کر اس نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شرافت کے پیکر سردار سے نکاح کر لیا جو گھڑ سواری کا ماہر، عمدہ نیزہ باز اور تلوار کا دونی ہے۔ اس نے بھی مجھے بہت سے جانور، گھوڑے، اونٹ اور بکریاں دے رکھے ہیں، اور ہر قسم کے مال و اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذر خوب کاپی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو بھی اس نے مجھے دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو ابو ذر کے ایک چھوٹے برتن کو بھی نہیں پہنچتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ابو ذر کی طرح ہوں جس طرح وہ ام ذر کے لیے تھا۔